السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ سامعین کرام، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں تمام کے تمام عادل ہیں، اللہ ذوالجلال کی جنتوں کے وارث ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی غالباً طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے صحابہ کرام ہیں سارے کے سارے صحابہ کرام یہ جنتی ہیں، یہ میرا بھی عقیدہ ہے اور تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے اور ائمہ کرام کا عقیدہ ہے اور اللہ کے بندوں کا عقیدہ ہے۔ جتنے مسلمان ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں سارے کے سارے عادل ہیں، ضابط ہیں اور جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پر راضی اور اللہ ان پر راضی۔ ان کی خطائیں، ان کی کمزوریاں اللہ ذوالجلال نے دنیا میں ان کو معاف فرما دی ہے۔ تو میرے بھائیو، ان دنوں کے اندر توہین رسالت کا جو بل پیش ہوا ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، ان کی جو توہین کرے گا اس کو جو عمر بھر اس کو قید کی سزا دی جائے گی۔ یہ قانون ہمارے ملک میں تمام امت مسلمہ کے ہمارے جو علماء کرام ہیں اور موجودہ ہماری حکومت ہے، اس نے یہ بل منظور کر دیا ہے۔ اس بات پر میں تمام امت مسلمہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جنہوں نے بھی اس بل کو منظور کرنے میں دن رات محنت کی ہے اور کوشش کی ہے، میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ان کو دنیا میں تمام سہولتیں اور رحمتیں اور برکتیں اللہ عطا فرمائے، اور اس نیکی کے بدلے میں اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے ان کو جنتوں کا وارث بنا دے۔ اب میرے بھائی، ہمارے ملک میں یہ قانون بن گیا ہے کہ جو زبان صحابہ کے متعلق نعوذ باللہ توہین کرے گی، کوئی بھی بات کہے گی، اس کو عمر قید کی سزا ہوگی، اور جو اہل بیت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، ان پر جو توہین کرے گا اس کو بھی عمر قید کی سزا ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، ان کو اللہ ذوالجلال نے ماں بنایا ہے، ان کا بڑا مقام اور شان ہے۔ ان کے خلاف جو زبان اٹھے گی، جو اشارہ بھی کرے گا، ان کے خلاف جو بات کرے گا، ان کو بھی عمر قید کی سزا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اب یہاں پر تمام امت مسلمہ جو کلمہ گو ہیں، جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، جو یعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے عقیدت رکھتے ہیں، تمام اس بات پر خوش ہوں کہ آج کے بعد جو بھی ہمارے ملک پاکستان میں کسی صحابی کے خلاف بات کرے گا،
اہل بیت کے خلاف بات کرے گا، یا ہماری جو مائیں ہیں ازواج نبی اس پر جو توہین امیز کلمات کہے گا، انشاءاللہ ہمارے قانون کے مطابق ان کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ انشاءاللہ جب یہ سزائیں اور یہ جو مقرر کی جاتی ہیں جب یہ دینا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پورے ملک میں کوئی ایسی زبان نہیں ہوگی، کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا کہ جو صحابہ کرام کی توہین کرے یا اہل بیت کی توہین کرے یا ازواج نبی کی توہین کرے۔ تو اس سلسلے میں پورے پاکستان کے تمام رہنے والوں کو امت مسلمہ کا مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ ساری محنت آپ سب نے کی ہے، پورے مسلمانوں نے، پورے ملک کے جو مسلمان ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، اس میں سب شریک ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورے پاکستان میں صحابہ کی ناموس کی جب بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، ازواج مصطفیٰ کی بات آئے، تو الحمدللہ ہمارے پورے پاکستان کے بچے گلیوں بازاروں میں نکل آتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے خلاف کوئی زبان نہ بکے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اہل بیت فرمایا ہے، اہل بیت پر بھی کسی کی زبان وہ نہ بکے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پر بھی کوئی توہین امیز کلمات نہ کہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ امت مسلمہ کے لیے یہ بڑی خوشی کی خبر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد پورے پاکستان میں جو بھی توہین امیز کلمات کہے گا یا کوئی بات کہے گا، انشاءاللہ تعالی ان کو سزا دی جائے گی، عمر قید ان کو کیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال تمام امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ایک ہو جائیں گے، آپ میں اتفاق ہو جائے گا، آپ سب ایک ہو جائیں گے، آپ کی طاقت بنے گی، آپ کی طاقت بنے گی۔ پھر کوئی نبی علیہ الصلوۃ ہمارے نبی کی بے حرمتی بھی نہیں کرے گا، کوئی ہمارے شاعر کی بے حرمتی بھی نہیں کرے گا، صحابہ کرام کی، قرآن مجید کی بے شمار واقعات ہیں، قرآن مجید جلا گیا، کیوں جلایا؟ ہم ایک نہیں ہیں۔ ہم ایک ہو جائیں، متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ہم صحیح مسلمان بن جائیں، تو اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ یہی مسلمان ہیں، ان کی محنت سے اللہ ذوالجلال دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال جنہوں نے بھی صحابہ کی اس یعنی قانون کے منظوری میں محنت کی ہے، جو صحابہ کی دفاع میں جو ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اللہ ذوالجلال سب کو دنیا میں برکتوں سے نوازے، اور اللہ ذوالجلال سب کو دنیا کے اندر، زندگی کے اندر اللہ معاف کر کے جنتوں کا وارث بنا دے۔ تمام مسلمانوں کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، علماء کرام کو، اور ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بہنوں کو، ہمارے بزرگوں کو، اور جو ہمارے سینیٹر ہیں اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے جنہوں نے یہ بل پاس کیا ہے، اللہ ذوالجلال سب کی خطائیں معاف فرمائے، اور اللہ ذوالجلال سب کو جنتی بنا دے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو آپ نے ادا کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی معاف فرمائے، اور اس میں اللہ ذوالجلال مجھے بھی اس اجر عظیم میں شامل کر دے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں دین مصطفیٰ کی دعوت دینے کے لیے اللہ ذوالجلال ہمیں تیار کریں کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دیں، قرآن سنائیں لوگوں کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علی الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔